اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفى وعلی المرتضى والفاطمة الزہراء والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وآلہ النجبہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی ظالمیہ الاشقیاء ما دامت صبح والمساء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ العلی والفرقانہ الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعلک للناس اماما۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں سننے کے لیے، اور میں بھی اس معنی میں مہمان کی حیثیت رکھتا ہوں، اور سندھ مشہور ہے مہمان نوازی میں۔ تو اب دیکھیے، مولا کا جو ذاکر ہوتا ہے وہ مہمان نوازی میں روٹی کپڑا نہیں مانگتا ہے، بس ذکر علی مانگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ توجہات آپ کی رہیں گی، اور مہمان نوازی جتنی بہتر ہوگی ایسا ہی ہم بیان کریں گے جا کے۔ تو دیکھیے، اپنی عزت اپنے ہی یاد ہوتی ہے، خدا عزت دینے والا ہے، بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اعلان ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ امام بنا دیا۔ جیسے ہی تاج امامت سر پہ رکھا گیا، فوراً کہا ابراہیم نے، قالا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امام ہوگا؟ اللہ نے کہا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہا سب ہوں گے امام مگر ظالم امام نہیں ہوگا۔ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، وہ امام نہیں ہوگا جو ظالم ہوگا۔ امام وہ ہوگا جو ابراہیم کی طرح قربانی دینے والا ہوگا۔ اب یہ تو پہچانو کہ ظالم ہے کون۔ ظالم کے سر پہ سینگ نہیں ہوتا، جسے آپ پہچان لیں گے، ظالم کو پہچانے۔ تو اب مسلمان کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز قرآن میں دکھائیے، کہتے ہیں نا علم قرآن میں دکھائیں، جلوس قرآن میں دکھائیں، تعزیہ قرآن میں دکھائیں۔ میں نے کہا جہاں لمبی داڑھی کی آیت ہے اسی کے نیچے لکھا ہے کہ علم اٹھانا واجب ہے، غور کریں گے آپ۔ تو اب قرآن سے سنیں آپ، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جناب موسیٰ کے بعد جو نبی ہے اس کا نام ہے اشموئیل۔ یہ سن لیجئے، 2 منٹ کی بات ہے، اور اس کے بعد آپ منزل معراج پہ ہوں گے۔ جناب اشموئیل، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے جالوت، جو پوری قوم کو پریشان کرتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ یہ پوری قوم جب پریشان ہوئی تو پریشان ہونے کے بعد آئی اپنے نبی کے پاس،
अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्य लहुम असलना मलिकन। आगे कहती हैं जनाबे मूसा के बाद कि ए नबी इस्माइल, आप हमारे लिए एक बादशाह का इंतखाब कर दीजिए। किस लिए? नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद कर सके। देखिए कैसे भी थे बनी इसराइल, मगर खुद नहीं बनाया। अजीब मंजिल है। देखिए खुद नहीं बनाया, नबी के पास आए, कहा आप बना दीजिए। नबी ने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, परवरदिगार बनाएगा, अल्लाह बनाएगा, अल्लाह। देखिए ये तो मंजिल तमहीद है, अभी बहुत आगे जाना है आपको। अजीब मंजिल है, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद कर सकें। फौरन नबी ने अपने साथियों की पहचान बताई। काला हल असैतुम इन कोतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुकातिलू। का देखो कहीं ऐसा ना हो जब हुक्म जिहाद आए। अजीब मंजिल है। देखिए जहां तक मेरी आवाज आ रही, और कम से कम जो मोमिनीन मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं बात को कहां ले जाना चाह रहा हूं। कहा कि काला हल असैतुम इन कोतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुकातिलू। देखो कहीं ऐसा ना हो कि जब हुक्म जिहाद आए तो तुम सब के सब चले जाओ। कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, हम तो लड़ेंगे, आप पे जान कुर्बान कर देंगे। अब कुरान कहता है फलम्मा कोतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम। भाई जब हुक्म जिहाद आया तो बहुत से थे जो भाग गए थे। बहुत से वो थे, बहुत से ऐसे थे जो भाग गए थे। इल्ला क़लीलुम मिनहुम, बस थोड़े से रह गए थे। भागे थे ज्यादा, बचे थे थोड़े से। भाई गौर कीजिएगा, लोग कहते हैं ना हम ज्यादा हैं और वो कम हैं। भाई ज्यादा तो हमेशा वो है जो नबी को छोड़ के चले गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद फलम्मा कोतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर जिहाद वाजिब हुआ, तवल्लौ भाग गए, चले गए, इल्ला क़लीलन मिनहुम, बस थोड़े से बचे। और जब बच गए थोड़े से तो अब अल्लाह कहता है वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को खूब पहचानता है। भाई देखिए ये बात आपने नहीं समझी तो अपनी समातों पे जुल्म होगा। अजीब मंजर है। भाई अल्लाह को कहना ये चाहिए था कि अल्लाह मैदान से भागने वालों को खूब जानता है। भाई पता नहीं किस तरह सुनेंगे आप, ऐसे नहीं होगी बात। अजीब मंजिल है। ये भाग गए थे ना, अल्लाह को कहना ये था कि अल्लाह मैदान से भागने वालों को खूब जानता है। अल्लाह ने भागने का जिक्र नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। यानी अल्लाह ने बता दिया जालिम वो है जो मैदान से भाग जाए। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जालिम वो है। देखिए कुरान मजीद है, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। कुरान कह रहा है कि वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह मैदान से भागने वालों को खूब जानता है। अब अल्लाह ने कहा सूरह आले इमरान में कि उस वक्त तुम्हारी क्या हालत थी जब नबी तुम्हें पुकार रहा था और तुम पहाड़ की तरफ जा रहे थे। गौर करेंगे, देखिए जहां तक आवाज आ रही है, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम था जब नबी तुम्हें आवाज दे रहा था और तुम पहाड़ की तरफ जा रहे थे। देखिए जंगे उहद में अजीब मंजर हुआ कि एक आवाज बुलंद हुई, इन्ना मोहम्मद कद क़ुतिला, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। और एक आवाज आई भागो, सब के सब भाग गए। जब सब चले गए और भागे, मैदान में कौन रुका? मैदान में रुका एक अकेला रुका एक। भाई उनसे पूछा तुम क्यों भागे जा रहे हो? कहा भाई जिसके लिए जंग करने आए हैं, जब मोहम्मद नहीं रहा तो जंग करके क्या करेंगे? कहा अली तुम क्यों जंग कर रहे हो? नियाम तोड़ के अली ने कहा जब मोहम्मद नहीं रहे तो अली जी के क्या करेगा? भाग गए। अब देखिए आपने जंगे उहद बहुत सुनी होगी, लेकिन अब जो मैं जुमला सुनाऊंगा ना इंशाअल्लाह
میں بزرگوں کی تو بات نہیں کرتا مگر جوانی کی گارنٹی لیتا ہوں کہ سنی نہیں ہوگی کسی نے یہ بات. عجیب منظر ہے. نبی پکارتا رہا, نبی نے کہا آؤ, کوئی نہیں آیا. شیطان نے کہا جاؤ, ہائے ہائے, بھائی عجیب منظر ہے. نبی نے کہا آؤ, نبی نے کہا آؤ, کوئی نہیں آیا. شیطان نے کہا جاؤ, سب کے سب چلے گئے. بھائی میں بڑا پریشان تھا کہ شیطان کی تو سب نے سنی, مصطفیٰ کی کسی نے نہیں سنی. شیطان نے کہا جاؤ, شیطان نے کہا بھاگ جاؤ. دیکھیے پھر سن لیجئے. اِنَّ محمد قد قتل, محمد قتل ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. محمد قتل ہو گئے. شیطان نے کہا جاؤ, تو سب چلے گئے. سب چلے گئے نا. نبی قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد پکار رہا تھا. عجیب منظر ہے. بھائی میں پریشانی میں تھا کہ شیطان کی سب نے سنی مگر محمد کی کسی نے نہیں سنی. کبھی غور کیا آپ نے ایسا ہوا کیوں؟ بھائی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا جو جس لب و لہجے سے واقف تھا اس نے اسی کی سنی نا. بھائی جس کی آواز سے کوئی واقف تھا اسی کی سنی نا. اور جب یہ بات ہو گئی تو نبی نے کہا میرے پیارو آؤ آؤ آؤ, کوئی نہیں آیا. اچھا اب نبی کو جب یہ بات پتہ لگی کہ چلے گئے, بھائی کیوں چلے گئے؟ کہا اس لیے کہ جبرائیل نے کہا تھا, جبرائیل نے کہا تھا کہ محمد قتل ہو گئے, جاؤ, تو ہم چلے گئے. نبی نے فوراً کہا وہ جبرائیل کی آواز نہیں تھی, وہ شیطان کی آواز تھی. بھائی دیکھیے منزل آ رہی ہے, ابھی منزل اب آ رہی ہے آگے. کہا وہ جبرائیل کی آواز نہیں تھی بلکہ شیطان کی آواز تھی. شیطان کی آواز سب نے سنی, نبی کی آواز کسی نے نہیں سنی. لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم دین ان سے لیں جو جبرائیل اور شیطان میں فرق نہ کرے. شیطان میں فرق محسوس نہ کریں. نبی کہہ رہے ہیں وہ شیطان کی آواز نہیں تھی. عجیب منظر ہے. بھائی یہ بات نبی نے نہیں کہی بلکہ جب نبی نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل کی آواز تھی. نبی نے کہا جبرائیل کی نہیں, یہ شیطان کی آواز تھی, شیطان کی آواز تھی. اب آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہیں اسلام کی, 82 ہیں. ان میں یہ بتاؤ ہر جنگ میں سب سے بہادر کون ہے؟ 82 کے 82 جنگوں میں ہیں بدر کا دولہا علی, احد کا سورما علی ہے, خندق کا مولا علی ہے, خیبر کا مولا علی, غدیر میں ملیں گے علی, شب ہجرت علی. بھائی ہر جگہ علی علی ہے نا, ہر جگہ علی ہے. بھائی ذرا ایک بات بتائیے, اتنی جنگیں ہوئی, جنگ احد کے علاوہ کسی جنگ میں جبرائیل نے یہ نہیں کہا لا فتح الا علی. دیکھیے بات میں ایک ایک فرد تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں. عجیب منظر ہے, عجیب بات ہے. کسی جنگ میں کہا, اچھا اس کے معنی کیا ہے لا فتح الا علی؟ بھائی علی جیسا تو کوئی بہادر نہیں ہے, علی جیسا کوئی بہادر نہیں, اور نہ ذوالفقار جیسی تلوار ہے. تو ٹھیک ہے علی جیسا بہادر نہ بدر میں تھا, نہ خیبر میں تھا, نہ خندق میں تھا, تو احد ہی کی بات کیوں آئی؟ جبرائیل احد میں کیوں پکارے؟ آپ وجہ سن لیجئے. آپ زمین پہ نہیں رہیں گے, آپ کی فکر آسمان پہ ہوگی, آپ منزل معراج پہ ہوں گے جب معلوم ہوگا جبرائیل نے یہ کیوں کہا. کیوں لا فتح الا علی کیوں کہا؟ یہ تو جبرائیل پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ جوان ہے, یہ ذوالفقار ہے, تو پہلے سے کیوں نہیں کہا یا بعد میں کیوں نہیں کہا؟ بھائی وجہ یہ تھی کہ بھاگنے والوں نے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ محمد مر گئے تو میں نے. بھائی نہیں, ابھی بات پوری نہیں ہوئی, ابھی بات پوری نہیں, بات سنیں گے پھر مجمع اپنے آپ کا اختیار ہے, چاہے جتنا بولیں. بھائی چونکہ بھاگنے والوں نے کہا تھا
کہ محمد مر گئے، یہ جبرائیل نے کہا ہے. جبرائیل نے اپنے دامن سے یہ داغ مٹانے کے لیے کہا لا فتح الا بی. چونکہ بھاگنے والوں نے کہا تھا نا کہ وہ جبرائیل کی آواز تھی، تو جبرائیل کو بہت برا لگا کہ بھائی انہوں نے تو میرے ذمہ ڈال دی بات. جبرائیل نے چلا کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو سمجھ میں آیا جو محمد کو گھٹائے وہ شیطان ہوتا ہے، جو علی کے فضائل پڑھے وہ جبرائیل ہوتا ہے. دمشق اندر، دمشق اندر زہرا کا شوہر، ہم سب کا آقا، ہم سب کا مولا. احد میں دیکھو، خیبر میں دیکھو، نعرہ حیدری. بھائی کسی جنگ میں نہیں کہا جبرائیل نے. کیا علی جوان نہیں تھا؟ علی تو جوان تھا، مگر اسی جنگ میں کہا مجھ پہ الزام لگا رہے ہو. سنو، اور اب اس کے بعد علی پہنچے. اب دیکھیں آپ، شیطان نے کہا بھاگو، سب بھاگ گئے، ہے نا. میں نے کیا کہا تھا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، اور جو میدان سے بھاگے وہ ظالم ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور آپ نماز پڑھ لیجئے، تو میرے کہنے پہ آ گئے نا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں، آپ اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین بھیجا نبیوں کے ذریعے. آدم لو دین لے جاؤ، نو لو دین لے جاؤ، ابراہیم لو دین لے جاؤ، اسماعیل لو دین لے جاؤ، یوسف لو دین لے جاؤ، یعقوب لو دین لے جاؤ، سب محمد لو دین لے جاؤ. قبول کیسے کرے گا؟ قبول نبیوں کے ذریعے نہیں کرے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قبول کرے گا اماموں کے ذریعے. دین بھیجا بھائی دور تک مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ تک بات پہنچی ہے. دین بھیجا نبیوں کے ذریعے، قبول کرے گا اماموں کے ذریعے. امام میرا کون ہے؟ میں جس کے کہنے پہ چلوں، میں جس کے کہنے پہ چلوں وہ میرا امام. آپ جس کے کہنے پہ چلے وہ آپ کا امام. بھائی قبول کرے گا قیامت میں امام کے ذریعے. تو بھائی قیامت تو جب ہوگی تب ہوگی. ہم نے تو جنگ احد میں دیکھ لیا، جس کے ساتھ آپ جا رہے ہو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے کہے پہ آج چلے ہو اسی کے ساتھ جاؤ گے، اسی کے ساتھ، اسی کے ساتھ. علی پہنچے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، نشیب کے قریب علی اترے. اترنے کے بعد اٹھایا نبی کو، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ھذا محمد حی. کون بکواس کرتا ہے؟ آپ جملہ سنیں گے، آپ بڑا عجیب جملہ ہے. کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ کون کہتا ہے محمد مر گئے؟ ارے علی زندہ ہے پھر بھی محمد مر گئے. نہیں، ابھی تو علی زندہ ہے، علی زندہ ہے. ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ھذا محمد، ھذا محمد حیون. یہ نبی ہے اور یہ رہا، یہ زندہ ہے. کہاں جا رہے ہو پہاڑ پہ رہنے والوں؟ بیک ٹو پویلین، واپس آؤ. واپس آئے نا سب، واپس آئے. اور سب کے درمیان میں میدان میں ریت پہ کھڑے ہو کے علی نے اٹھا کے کہا ھذا محمد حیون، یہ محمد زندہ ہے. یا رسول اللہ، بڑا کام کر دیا علی نے، آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. بدلہ دیں گے اس کا؟ کہ رسالت کی قسم دنیا نہیں چھوڑوں گا، اس کا بدلہ جب تک نہ دوں. کا بدلہ دو گے کیسے؟ کہ علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا محمد زندہ ہے. میں غدیر میں اٹھا کے کہوں گا علی موت.
اللہ عجیب منزل ہے. اب جب رومال سے خون صاف کیا اور چہرے سے خون صاف کرنے کے بعد محمد نے معلوم کیا, میرے آخری نبی نے معلوم کیا, یا علی سب وہاں. دیکھیے ایک ایک لفظ کو سنیں گے آپ تو لطف آئے گا. بہت دور سے آئے ہیں نا آپ, دور سے آئے ہیں نا بھائی, آرام سے آئے ہیں اور آرام ہی سے جائیں گے. بھائی ہم بھاگنے والوں کو تھوڑا ہی مانتے ہیں جو چلے جائیں گے. عجیب منزل ہے نا, کہ یا علی سب وہاں تم یہاں. بھائی دیکھیے بات میری سمجھ میں تو آئی نہیں, اس لیے کہ نبی کی بات تو آئی نہیں سکتی کسی عام کے ذہن میں ہے. بھائی آپ آ گئے مجلس میں تو میں یوں کہوں کہ کیوں آ گئے, تم کیوں نہیں گئے, تم کیوں مجلس سے نہیں گئے. عجیب بات ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم تو آئے ہیں, آپ کہتے ہیں گئے کیوں نہیں. نبی نے عجیب سوال کیا, یا علی سب وہاں تم یہاں کیوں ہو. سب چلے گئے. ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں چلا جاتا تو سارے انبیاء کافر ہو جاتے. دیکھیے ابھی بات نہیں پہنچی, آیت سنیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. بھائی تمام نبیوں سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ ہم تمہیں کتاب اس لیے دے رہے ہیں, رسول اس لیے بنا رہے ہیں, جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو تم اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا. قالا اقررتم, تمام نبیوں سے کہا اقرار کرتے ہو. سب نے کہا قالوا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فوراً اعلان کیا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اور ایک گروہ انبیاء یاد رکھنا, تم میں سے جو بھی اگر میرے آخری نبی کو چھوڑ کے چلا گیا تو فاسق ہو جائے گا, فاسق. تو اب یہ بتاؤ محمد کی مدد کے لیے آیا کوئی نبی؟ دیکھیے پیچھے تک میں پوچھ رہا ہوں, سب سے جواب دے دیجیے آپ. آدم آئے مدد کے لیے, نوح آئے مدد کے لیے, ابراہیم آئے, کوئی آیا نہیں. جب آیا نہیں تو اب محمد کی حدیث سمجھ میں آئی. علی کو دیکھو تو آدم کا علم نظر آئے گا, نوح کا تقوی نظر آئے گا, ابراہیم کی خلت نظر آئے گی, موسیٰ کی ہیبت نظر آئے گی. تو جنگ احد میں اکیلا علی نہیں لڑ رہا تھا, آدم کا علم لڑ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان سارے نبی لڑ رہے تھے نا علی کے ساتھ, سب اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے نا. دیکھیے اب عجیب جملہ پیش کروں گا, عجیب جملہ. ہمارے نبی کی شان وہ ہے کہ اگر اسے نبی چھوڑ کے چلا جائے تو فاسق ہو جائے. امتی کی تو حیثیت کیا ہے. میں اس طرح سنیں گے تو مجلس آگے نہیں بڑھ پائے گی. عجیب منزل ہے. ہمارے نبی کو اگر نبی چھوڑ کے چلا جائے تو فاسق ہو جائے. امتی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. عجیب منزل ہے. اور اب علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں چلا جاتا تو میرے ساتھ آدم بھی چلے جاتے, نوح بھی چلے جاتے, ابراہیم بھی چلے جاتے, اسماعیل بھی چلے جاتے, یحییٰ بھی چلے جاتے, زکریا بھی چلے جاتے, یوسف بھی چلے جاتے, یعقوب بھی چلے جاتے. میں نے تمام نبیوں کو فاسق ہونے سے بچا لیا. بھائی یہ بتا دو سب مل کے بلند آواز سے, علی کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا. بھائی ابھی آواز نہیں آئی ہے, سب مل کے بتا دیں علی کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے نا. زمانہ کہتا ہے کہ ابو طالب کافر. سنو علی کہتے اسے ہیں جو 1,24,000 نبیوں کو کافر ہونے سے بچائے. کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا؟ جو علی 1,24,000 نبیوں کو کافر ہونے سے بچائے, کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا؟ کیا وہ اپنے
باپ کو نہیں بچا سکتا. سنو ابو طالب کی شان, عجیب منزل ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا جو میری نصرت کا وعدہ کرے وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور تم سب اس کی اطاعت کرنا مگر میرے بعد. دیکھیے اگر توجہات آپ کی ہے میرے ساتھ تو یہ جملہ بھی قیامت برپا کرے گا. عجیب منزل ہے. کیا کہا؟ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا اور تم سب اس کی میرے بعد اطاعت کرنا. مگر جب غدیر کا موقع آیا تو نبی نے کہا ابھی اطاعت کرو, ابھی آؤ, سب ابھی آؤ. بھائی میں ایک بات کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. بھائی جب غدیر میں مبارکباد آئی تو حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا علی مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہوگی بات. بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ یا علی آج آپ مولا ہو گئے, میرے بھی, تمام مومنوں کے بھی. تو علی کو مولا ماننا سنت صحابہ ہے. کیا کہا ذوالعشیرہ میں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ میرے بعد اطاعت. غدیر میں کیا کہا؟ ابھی اطاعت کرو. بھائی دیکھیے ایک ہی بولا ہے, ابھی ایک اکیلا بولا ہے. کیا کہا غدیر میں؟ ابھی اطاعت. ذوالعشیرہ میں کیا کہا؟ ذوالعشیرہ میں کہا میرے بعد. کبھی غور کیا ذوالعشیرہ ہی میں کرا دیتے, جب ہی کہتے بیعت لو. نہیں, ذوالعشیرہ میں کہا میرے بعد. غدیر میں کیا کہا؟ ابھی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیکھیں خاموشی سے سنیے گا, میں خود اشارہ کروں گا آپ بولنے لگیں گے. عجیب منزل ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کیوں کہا میرے بعد؟ اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب زندہ ہے. اگر اسی وقت اطاعت کا حکم آ جاتا تو بیٹے کی اطاعت باپ پر واجب ہو جاتی. تو قانون پروردگار بدلا کہ اب اطاعت بعد میں کرانا. تو اے بے غیرت تاریخ کے لکھنے والوں, ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کے احترام میں اللہ اپنا قانون بدل دے, مفتی فتویٰ بھی نہیں بدلتا. قانون بدلا کہ کہیں بیٹے کی اطاعت باپ پہ نہ ہو جائے. کہا کہ بعد میں کرنا, بعد میں. تو اللہ تو ابو طالب کے لیے اپنا قانون بدل دے. ملا فتویٰ بھی نہیں بدلتا. عجیب بات ہے. غدیر میں کہا بھی کرو اطاعت. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نہیں ہے. غدیر میں ہے ابو طالب نہیں. کہا اب ابھی اطاعت کرو. تو بات سمجھ میں آئی. علی کی اطاعت بس علی کے باپ پہ واجب نہیں ہے, باقی ہر ایک کے باپ پہ واجب ہے. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. صحیح ہے. علی کی اطاعت بس علی کے باپ پہ واجب نہیں ہے, سب کے باپ پر. کوئی اپنے باپ کو بڑا نہ سمجھے. عجیب منزل ہے بھائی, عجیب منزل ہے. کوئی اپنے باپ کو بڑا نہ سمجھے. نبی نے کہا یا علی انا وانتا ابوا ہذہ الامہ. یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. باپ علی باپ ہے نا اس امت کے. عجیب بات ہے, علی اس امت کے باپ ہیں. باپ یا رسول اللہ, خیبر میں علم ملا علی کو, بدر میں سیرا بندہ علی کے, بستر پہ ہجرت کے علی سویا, قرآن علی کو ملا, رسول علی کو ملا, فاطمہ علی کے حصے میں, حسنین علی کے حصے میں, جنت علی کے مقدر میں. عجیب بات ہے, اب جاتے جاتے باپ بھی بنا دیا. عجیب منزل ہے. ارے باپ بھی بنایا. باپ کیا بنایا علی کو؟ بھائی باپ کیوں بنا دیا؟ مولا بنا چکے.
امام بنا چکے, امیر المومنین بنا چکے, خلیفہ بنا چکے. کہا دیکھو بحث مت کرو, میں ہوں عالم الغیب, میں نے خلیفہ بنایا, لوگ خلیفہ بن گئے. عجیب بات ہے, میں نے خلیفہ بنایا, لوگ خلیفہ بن گئے. میں نے امیر المومنین بنایا, لوگوں نے اپنے کو امیر المومنین کہا. تو میں باپ بنا رہا ہوں. سب کچھ بدلنا, باپ مت بدلنا. دمست کلندر, دمست کلندر, دمست کلندر. سب مل کر بولو, حسنین کا بابا, کعبے کا کعبہ, کعبے کا کعبہ. سب عرش پہ دیکھو, تم فرش پہ دیکھو, ہر قبر کے اندر گدی ریخوں پر ایمان کا ممبر. نبی نے بولا تم سب کا مولا, تم سب کا مولا, عیسیٰ کا مولا, موسیٰ کا مولا. سب مل کر بولو, زہرا کا شوہر, کعبے کا گوہر, حسنین کا بابا, کعبے کا کعبہ. سوالک نعرے حیدری. باپ بنا دیا باپ. یا علی تم امت کے باپ ہو, باپ ہو. کس نے کہا؟ رسول نے. اور کالی کملی والے سنیں بھائی, کالی کملی تو یاد ہے نا, تو سنو کالی کملی والے کے پیارو. کالی کملی والے نے کہا کہ علی باپ ہے, باپ. آپ بھی باپ ہے نا. عجیب بات ہے بھائی, آپ بھی باپ ہے نا, آپ بھی باپ ہیں. آپ اگر اپنے بیٹے کو نکال دیں اپنے گھر سے, بھائی نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے آپ. بھائی اگر آپ اپنے بیٹے کو نکال دیں تو گھر بھی گیا, جنت بھی چلی گئی. اور اگر علی کسی کو نکال دیں, اگر علی کسی کو نکال دے, بھائی ہم عام باپ ہو کے اگر اپنے بیٹے کو نکال دیں تو گھر بھی گیا, جنت بھی گئی. تو اگر امت کا باپ, باپ باپ کسی کو نکال دے, یا رسول اللہ سب کچھ بنایا, اب باپ بھی بنا کے جا رہے ہو. کہا دیکھو یاد رکھنا, خلیفہ بدلنا کوئی بات نہیں, امیر بدلنا کوئی بات نہیں, تخت بدلنا کوئی بات نہیں, گھر بدلنا کوئی بات نہیں, باپ مت بدلنا. اگر باپ بدل دیا تو مومن تو بہت دور کی بات, حلال زادے بھی نہ ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری. منکر پیران یجا, نظر کھائی چھوا ڈنڈو. منکر پیران یجا, نظر کھائی چھوا ڈنڈو. محشر میں مجبور ہوئی تو جو مرشد مجھے. یہ سید کی رباعیہ ہے, کتڑو جی ہتھ میں کنڈو. ارے پیرا کل ملا جان مانگو, مرشد مہدی آلوی ڈسندے گھر گھر میں کنڈے. علی مولا, سب کچھ بدلنا, باپ مت بدلنا. عجیب سچویشن ہے اسلام کی بھائی, سب کچھ بدلنا, باپ بدل دیا پھر بھی ہم سے کرتے ہو آ کے. بھائی ہم پہ کیا منہ لے کے آئے ہو, باپ بدل کے پھر ہم سے ٹکرانے آئے ہو. ارے ہم تو شجرے بتائیں گے, ہم شجرے بتاتے ہیں, باپ ہے نہیں. منہ لے کے ہمارے سامنے آ گئے, تو جو بنا باپ کا مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تو علی سے کیسے آنکھیں ملا گا. بر محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے بہت کم وقت ہے, میری گھڑی بھی 3 منٹ پیچھے تھی. دیکھ لیجئے آپ, بانی پروگرام سے ذمہ داری آپ کی ہے مجھے چھڑانا. پڑھوں میں, دیکھیں ان کی طرف سے تو ہو گیا, بات ختم ہو گئی. نعرہ حیدری. بس 10 12 15 منٹ, مگر وہ مجھے آپ ساتھ
دیں گے. کوئی نہیں, بس جہاں بولنا ہے وہیں بولیں, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب 10-12 منٹ میں کچھ دے دوں. عجیب منزل ہے. تو یہ سب کے سب بھاگ گئے نا. اللہ کہتا ہے کہ ہم امام اسے بنائیں گے جو کبھی میدان سے نہ جائے, میدان سے نہ جائے. اس کے بعد جناب طالوت کو اللہ نے ان کا رہبر بنا دیا جالوت سے لڑنے کے لیے. کیا کہا؟ قالا لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. بھائی اسے امام کیوں بنا دیا؟ امام تو ہمیں بنانا چاہیے تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے, مال ہے مال. فوراً نبی نے کہا قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. بھائی امام وہ ہوگا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور سب سے بڑا بہادر ہو. سب سے بڑا بہادر ہو. تو اب ایک بات سن لیجئے, علی والے ہو نا, سب علی والے ہو نا. جب علی والے ہو تو سنو, علی کو امام ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا علی, اور اپنے زمانے میں سب سے بڑا بہادر تھا علی. اور اب علم کی سند سنو, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیات من بابھا, جو بھی علم چاہے وہ دروازے سے آئے, دیوار سے نہ آئے. من اراد العلم فلیات من بابھا, جو بھی علم چاہے وہ دروازے سے آئے, دروازے سے. علی یا رسول اللہ, علی کو شہر بنا دیتے. غور کیجئے گا, یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں شہر ہوں علم کا, علی اس کا دروازہ ہے, دروازہ ہے, دروازہ ہے. تو آپ علی کو شہر بنا دیتے. غور کیجئے گا, جاگ کے سننے کی بات ہے. علی کو علم کا سمندر بنا دیتے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. کہ میں نے دروازہ یوں بنایا کہ علی اس ذات کا نام ہے جو دیوار میں در بنا دے. آگے علی دنیا میں, جیسے دنیا میں آئے علی. دیکھیے میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی کسی وقت موقع ملا مجھے. عجیب منزل ہے. جب آ گئے گہوارے کے قریب ایک سانپ آیا. سانپ کیا آیا؟ سانپ. علی نے اٹھایا, روایت میں نے پڑھی عجیب, میں گھس دیا زمین پر. کیا گھسا؟ سانپ کا منہ, سانپ کا چہرہ. چہرے پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ آنکھیں, ناک, یا یوں کہا جائے کہ علی نے سانپ کی ناک گھس دی. عجیب منزل ہے, عجیب منزل ہے. علی نے گھس دیا نا. عجیب بات ہے, تاریخ میں تو ہم نے دیکھا کہ جب سانپ آیا تھا تو ایک بڑا بوڑھا رونے لگا تھا. بھائی دیکھیے بات نہیں پہنچی, شاید میں بات پہنچا نہیں سکا. بھائی رسول اللہ نے کیا کہا کہ گھبراؤ مت, ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے رونا شروع کیا, رسول نے روکنا شروع کیا. کہ بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سانپ دکھائی دے رہا ہے, وہ علی کا بچپنا تھا, یہ ان کا بڑھاپا تھا. تھا نا, تھا. یہ تو ہے دنیا کی بات, دنیا کی. ایک بات اور سن لیجئے, سن لیجئے. جب علی شکم مادر میں تھے, کون ہے علی کی ماں؟ کون ہے علی کی ماں؟ فاطمہ بنت اسد, جس پہ ہماری ماں قربان. عجیب منظر ہے, شکم میں علی ہے, شکم میں علی. جیسے ہی اللہ کا رسول آیا فوراً احترام میں کھڑی ہو گئی. عرب کی عورتوں نے کہا عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, آپ اس یتیم کی. دیکھیے یہ جاگ کے سننے کی بات ہے, عجیب منزل ہے. آپ اس یتیم کی کھڑے ہو کے تعظیم کرتی ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے لیے اٹھتی ہے؟ آپ چچی ہیں, یہ تو آپ سے رشتے میں چھوٹا ہے. تو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں, دیکھیے جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے, کہ میں اگر کبھی سو جاتی ہوں اور اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھے جگا دیتا ہے, اماں اللہ کا رسول آ رہا ہے.
کیا کرتا ہے جو میرے شکم میں بچہ ہے؟ یہ اٹھا دیتا ہے، جگہ دیتا ہے، کیا کہہ کے؟ یہ کہہ کے کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ عرب کی عورتیں جو کلیجہ چبانے کی ہمت رکھتی ہوں، انہوں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، عجیب بات ہے، آپ یہ ڈھونگ فرماتی ہیں معاذ اللہ، یہ بچہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اب 10 عورتیں، عرب کی مضبوط طاقتور عورتیں جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد وہ کہتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ بچہ آپ کو کیسے اٹھاتا ہے۔ عجیب منزل ہے، دیکھیے، بڑا عظیم جملہ پیش کروں گا، یہ بچہ آپ کو کیسے اٹھاتا ہے۔ 10 عورتیں آ گئیں، اللہ کے رسول کے آنے کا وقت ہوا، 5 نے ادھر سے شانے کو تھاما اور 5 ادھر لگ گئی اور بیٹھا کے زور لگا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول آیا، علی نے انگڑائی لی، 5 ادھر گری، 5 ادھر گری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، سب نے، آپ کو یقین نہیں کیا؟ بھائی دور تک جسے یقین ہو کہ علی شکم مادر میں 5 کو ادھر گرائے گا، 5 کو ادھر گرائے گا، وہ ہاتھوں کو اٹھا لے۔ ہاتھوں کو اٹھا لیا نا۔ اب جملہ سنو، عجیب منظر ہے، جو علی شکم مادر میں 10 کو ہرا سکتا ہے، کیا جمل میں 1 کو نہیں ہرا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، باول نعرہ السلام۔ دیکھیے، اگر کسی کو میرے بات پڑھنا ہو تو میں اس سے 2 منٹ لے لوں، کون صاحب؟ میں ان سے بہت ادب و احترام سے مہمان نوازی کے حوالے سے کچھ وقت مانگ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ 5 منٹ خوشنود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے، ایسی صلوات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نہ پڑھیں، ہیں؟ نہیں، پہچان لیا علی کو، جس کے پاس شجاعت بھی ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو، اسے امام مانو، اسے امام مت مانو۔ جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہ سمجھ پائے، زمانہ اسے امام مانگتا ہے، نہیں، امام اسے مانو جو علم رکھتا ہو، جو کردار رکھتا ہو، جو قرآن کی آیتیں رکھتا ہو، جو معیار پیغمبر رکھتا ہو۔ یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی، جب رسالت پہ وقت پڑا تو امامت نے سر کٹا دیا۔ چند جملے مصائب کے تاکہ حق ملی ادا ہو جائے۔ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں نا، مگر یہ بتاؤ تم میں سے کوئی بھوکا ہے؟ کوئی تم میں سے پیاسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا پیاسا؟ ارے پیاسوں کا قافلہ جب رہا ہوا ہے شام سے، تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے میری شہزادی کہ سید سجاد بشیر سے کہو کیا وہ کربلا کا راستہ جانتا ہے؟ کہاں کربلا کا راستہ جانتا ہے؟ کہ اگر کربلا کا راستہ جانتا ہے تو بشیر سے کہو کہ پہلے ہمیں کربلا لے کے جائے۔ عزاداروں معلوم ہے کیوں؟ کہ کربلا اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جب میں کربلا سے چلی تھی تو میرے بھیا کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حق مجلس ادا ہو گیا۔ ہاں عزادارو، آئی ہے فاطمہ رومال میں آنسو لینے کے لیے۔ عزادارو، بس چند اشک جاری ہوں گے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ اب ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا اور اب جو قافلہ چلا ہے کربلا کی جانب، عزادارو اس روایت کے بدلے مولا آپ کو کربلا کی زیارت کرائیں۔ جو بے اولاد ہو وہ صاحب اولاد ہو جائے، جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ مل جائے۔ عجیب منزل ہے۔ ارے قبر حسین پر سب سے پہلا خوش نصیب شہر جابر بن عبداللہ انصاری گریہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک مرتبہ زینب کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا۔ جیسے ہی زینب نے کربلا میں قدم رکھا، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور اب کوہنیوں کے بل زینب چلی ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، جابر ادھر قبر سے لپٹا ہوا رو رہا ہے، قبر لرزی، آواز آئی جابر میری قبر سے ہٹ جا۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیوں ہٹ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے۔ ہاں
عزادارو مرتبہ جابر قبر سے ہٹے، زینب کونیوں کے بنا کے بڑھی، قبر پہ بہن کرتی ہے اے بھیا ارے زینب لٹ کے آئی ہے، میرا دل کہتا ہے قبر سے آواز آئی ہو زینب سکینہ کو تیرے حوالے کیا تھا، کہ سکینہ زندان شام میں رہ گئی، واہ غربتا